تعبیر کی تلاش، جان ایلیا۔ خوشی کے ترانے گائے جائیں، شادیانے بجائے جائیں کہ ہمیں غلامی سے رست گاری پائے ہوئے اب 44 برس پورے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہمیں آزادی کے 44 برس گزرنے پر شادیانے نہیں بجانے چاہیے؟ خوشی کے ترانے نہیں گانے چاہیے؟ آزادی، افراد اور اقوام کی زندگی کی آبرو مندی، روحوں کی خرسندی، بستیوں کی آئینہ بندی، مگر کیا ہم اس تقریب سعید پر خوشی منانے کا ادنا سا حق بھی رکھتے ہیں؟ آزادی ہمارے لیے 5 حرفوں کے مجموعے سے زیادہ کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ حرفوں کا یہ مجموعہ کیا ہمارے اندر کسی خوش آئند اور خوشگوار احساس کو بیدار کرتا ہے؟ اس سوال کا دل شکن جواب یہ ہے کہ نہیں۔ افسوس کہ ہم حرفوں سے کسی کیف آگے حالت میں نہیں آ سکتے، لفظوں سے جی نہیں بہلا سکتے۔ ہم لاکھ چراغاں کریں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آزادی کا لفظ نہ ہمارے اندر کوئی کیفیت پیدا کرتا ہے اور نہ ہمارے باہر۔ بات یہ ہے کہ دل کیا محسوس کرتے ہیں، گلیاں کیا کہتی ہیں، شاہراہیں کیا جتاتی ہیں اور چوراہے کیا دہراتے ہیں۔ ہم نے ان 44 برس میں اس کے سوا اور کیا کیا ہے کہ ایک لفظ کو، آزادی کو مہمل بنا دیا ہے۔ وائے ہو ہم پر کہ ہمارے خواب کی تعبیر چکنا چور ہو گئی۔ یہاں پوچھا جانا چاہیے کہ خواب کی تعبیر کس نے چکنا چور کی؟ عوام کی امنگوں کو کس نے نڈھال کیا؟ ان کے جذبوں کو کس نے پامال کیا؟ اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہے کہ حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے۔ ان حکمرانوں سے زیادہ ناشدنی اور کون ہوگا جنہوں نے بے تکان جھوٹ بولنے کا تاریخ سے ٹھیکہ لیا ہو۔ یاد رکھا جائے اور ہرگز فراموش نہ کیا جائے کہ حکومت کوئی اچھا ادارہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی ہے اور ہم نے اسے گرہ میں باندھ لیا ہے۔ حکومت کو تاریخ کے تدریجی سفر میں صرف برداشت کیا جاتا رہا ہے۔ بہترین حکومت بھی ایک بدترین حکومت ہوتی ہے، ایک جابرانہ ادارہ۔ اس جابرانہ ادارے کو پاکستان کے عوام نے اذیت ناکی کے ساتھ برداشت کیا۔ افلاطون نے حکمرانی کو سب سے اہم مرتبہ قرار دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حکمراں کو حکیموں اور دانش مندوں کے گروہ سے آنا چاہیے۔ اس بھلے آدمی نے فلسفی حکمراں کا خواب دیکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سیاست دانوں کو حکیم اور دانشور ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کے دائرے میں جب ایسی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں زہریلی ہنسی آتی ہے۔ سیاست داں اور حکیم، سیاست داں اور دانش مند۔ مجھے اس وقت بڑی بے کیفی کے ساتھ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میں یکسر مہمل اور محض لا یعنی باتیں کرنے کی کتنی غیر معمولی اہلیت رکھتا ہوں، مگر کیا بھی کیا جائے کہ میں اس احساس انگیز موقع پر مہمل اور لا یعنی باتیں کرنے سے کسی طرح بھی باز نہیں آ سکتا تھا۔ اگرچہ یہ باتیں مجھے بہت اداس اور آزردہ کر رہی ہیں، بے آرام کر رہی ہیں، مگر میرے لوگوں، کیا تم سیاست دانوں کا نام سن کر بے آرام نہیں ہو جاتے، جنہوں نے ہماری اور تمہاری زندگی کے بہترین دور کو بری طرح ضائع کیا؟ انہوں نے ہمیں ہمارے اندر بھی ذلیل کیا اور ہمارے باہر بھی۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ہمارے سماج کے سب سے اہم لوگ وہ ہیں جنہیں سیاست مدار کہا جاتا ہے۔ وقت کے سب سے زیادہ افسوسناک لوگوں کو قوم کی امیدوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تم اس متاع عزیز ملک کے سیاستدان، تم آخر تم کون ہو؟ کیوں ہو؟ میں بڑی اذیت کے ساتھ یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک کے معصوم اور سادہ دل لوگ تمہارے نام بھی کیوں جانتے ہیں۔ شروع کے چند سال چھوڑ کر ہمارے ملک کی باقی تاریخ میں سیاست مداروں کی بدکوشی اور بدکیشی کے سوا کسی اور خوشگوار حقیقت کے مظاہر تقریباً ناپید رہے ہیں۔ ہماری اس دور کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں کم ہی خوش کرتا ہے، بلکہ قریب قریب پوری سچائی یہ ہے کہ وہ ہمیں بے حد ناخوش اور بیزار کرتا ہے۔ ہاں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ماضی پر گریہ ازاری کرنے کا کوئی حاصل نہیں۔ اب کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ اپنی تقدیر کے فیصلے سیاست کے ستم ظریفانہ بازی گروں پر نہ چھوڑے جائیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر خود تلاش کی جائے۔ پاکستان پائندہ باد۔